تو بلا تاخیر میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں دینی علمی شخصیت ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حنیف صاحب رضوی، اور ان کی آمد سے پرزور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گنگور شریف، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حنیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصے کے بعد مجاہد اہل سنت صوفی باصفا صوفی محمد زمان صاحب نے یاد کیا، اور مجھ میں جرأت نہیں ہوئی کہ میں انکار کر سکوں۔ اس نیت سے میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرات کی زیارت کروں، آپ کے چہرے کو دیکھوں، صوفی صاحب سے ملاقات ہو، ان علماء کرام کی زیارت ہو۔ آپ نے ان فاضلوں کی، نوجوانوں کی تقاریر سنی، میرا بھی دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو اور ہرا بھرا رکھے۔ تقریریں تو ہو چکی ہیں، اب میں جس منزل پر پہنچا ہوا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے۔ نہ میں اس لائن کا آدمی ہوں، جس طرح سے ہمارے احباب سمجھتے بھی ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ بات جو ہمارے بہت سے ان بزرگوں میں جوان تھے، بہت سے اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سے معذور ہو گئے، میں ان چہروں کو پیشہ نہیں پا رہا ہوں، وہ نہیں رہی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ اس کی ذات ہے کہ بہت کمزور بنایا ہم کو، پھر اس کمزوری کو رفع فرمایا، دور فرمایا، قوت دی، طاقت دی، پھر آہستہ آہستہ وہ طاقت سلب ہوئی، پھر انسان اس مقام پر آ گیا، شیبہ ہو گیا۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جیسا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ اس امید پر نہ بیٹھے کہ میں بڑا جوشیلا کچھ بیان کروں گا، کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ان علماء کرام کی دعاؤں اور عنایتوں کے صدقے میں اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کروں گا کہ جن کی قربانی کے صلے میں آج ہمارے ایمان میں تازگی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وہدانا بہ للایمان وأظہر ھذا الدین علی سائر الادیان۔ والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ سید الانس والجان، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں کچھ احساس اس راجدیل کی سرزمین کا سامنے آ گیا، اور ہمارے ان نوجوانوں کی جد و جہد اور دین کے لیے محنت وہ سامنے آ گئی کہ سنگلاگ زمین میں گویا انہوں نے پتھروں پر یہ گلشن کو آباد کیا ہے۔ یہاں تو ہمارے کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور آج ان مراکز کو دیکھ کر، اس مرکزی حیثیت کو دیکھ کر دل پر ایک اثر ہوا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتا ہے ہم اس کے لیے راہوں کو ہموار کر دیتے ہیں۔
صوفی زمان نے اپنی جوانی میں کیا کیا قربانی دی، ان کے ساتھیوں نے کیا کیا قربانی دی ہے، کس کس طرح سے کیا کیا ہم پر گزری ہے، ہمارے بزرگوں پر کیا کیا اسی راج ڈیل کی سرزمین پر گزری ہے، مگر اللہ نے آنکھوں سے یہ سیلیں دکھلا دی ہے۔ اس مسجد کو دیکھ کر، اس کی وسعت کو دیکھ کر، یہ جن بزرگان دین کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان کی روحانیت کا یہ تصرف ہے کہ گنگول شریف سے جو فیض چلا وہ یورپ کے اندر بھی ہر مقام پر بڑے بڑے مراکز کو قائم فرما کر، اللہ کی ضربیں لگا کر، دلوں میں جلا پیدا فرما کر، تزکیہ قلب فرما کر، محبت رسول کا جام پلا کر ہم کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند تر فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ عظیم ماہ مقدس جس کا ذکر آپ نے سیدنا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سماعت فرمایا، اور حضور خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ آپ ان کے قریب جائیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہو رہا ہے۔ جب میں پاکستان گیا اور قاری زوار بہادر اور علماء کرام لینے کے لیے آئے، رات کے 1:30 بج گئے، ہمارے قاری زوار بہادر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ رات کو آرام کریں، سفر سے آئے۔ میں نے کہا کہ میں داتا کی نگری میں آ گیا ہوں اور میں آرام کروں، مجھے خدا کے لیے اسی وقت پہنچا دیا۔ 1:45 بجے کے قریب جب میں خود مزار شریف پر گیا اور خوب دل کی بھڑاس نکالی، خوب رویا، خوب مانگا، اور جو انہوں نے عنایت فرمایا خدا کی قسم میں زبان سے نہیں کہہ سکتا، اور یہ تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ روزہ اقدس ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول بھی فرماتا ہے اور رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے، اور اولیاء کرام کی حاضری بھی وہاں ہوتی ہے۔ کبھی رات جاگ کر دیکھیں، کھڑے ہو کر دیکھیں، وہاں پر آپ کی قلبی کیفیت بدل جائے گی۔ روحانی غذا جسے حضرت فرما رہے تھے، حضرت علامہ قاری عبدالرؤوف صاحب، اور ہمارے حضرت تشریف فرمائے علامہ قاری نور محمد صاحب نوری، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اور علموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ حق ہے، لیکن شنیدہ کے وقت مانند دیدہ، جب آپ جاتے ہیں پاکستان تو تشریف لے جائیں اور ایک رات وہاں گزار کر دیکھیں۔ میں 1 سال تک بستر پر پڑا رہا، حج میں گیا تھا، لنگڑا ہو گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، سب کچھ ہے، اور بالکل زندگی کے آخری ایام میں چل رہا تھا۔ میں نے منت مان لی، اور جیسے ہی داتا کی نگری میں گیا، خدا کی قسم کتنا فیض ملا، کتنا فیض ملا کہ گویا ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ اور پھر پاکستان کے جو دورے ہوئے ہیں الحمدللہ، ابھی بھی 2 ماہ کی دعوت آئی، سبحان اللہ۔ تو یہ فیض ہے داتا صاحب کا، فیض جاری ہے الحمدللہ۔ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا ہے، صاحب دل ہی صاحب دل کو پہچانتا ہے، ولی را ولی بھی شناسا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ویسے ہی نہیں کہتے میرے بھائیوں۔ تو یہ آپ ان ایسی روحانی ہستیوں کے تذکرے فرما چکے ہیں، اب انہوں نے جو محبت کا، اخوت کا، وحدت کا، عبادت کا جو ذوق عطا فرمایا ہے، جو سبق دیا ہے اور جو بیج بویا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی تو کسی ہستی کی ضرورت تھی۔ کیا خیال؟ ان اولیاء کرام نے جو دعوت دی، اس کی حفاظت کے لیے بھی ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ رحمت للعالمین پر درود شریف بھی پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ جو کچھ اس کفرستان کے اندر کفر کو دبا کر اور اسلام کے جھنڈے کو مضبوط اور مستحکم ان اولیاء کرام نے جہاں بیٹھے
وہاں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، وہاں وحدت کا پیغام دیا. اس کی حفاظت کی بھی تو ضرورت تھی نا. ہم یادگاریں ایسے ہی نہیں مناتے ہیں، یہ قومی یادگاریں ہمارے ایمان میں تابانی لاتی ہے، ہمارے ایمان میں جلا بخشتی ہے، اور جو دل پر ادھر ادھر کی ہواؤں کی وجہ سے کچھ داغ لگ جاتے ہیں اس کو دھو کر صاف اور ستھرا کرتی ہے، صاف اور ستھرا کرتی ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کے اس حکم پر ہم عمل بھی کرتے ہیں کہ آج ہم ان کی یاد منائیں، کل وہ انشاءاللہ ہم کو خدا کی بارگاہ میں یاد منانے والوں کو کبھی نہیں بھولیں گے. آج ہم منا لیں، کل وہ منائیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مانگ مدد ان سے. امام اہل سنت نے انہی ہی محفلوں میں یاد منانے والوں کو اور جو نہیں مناتے ہیں روٹھنے والوں کو دعوت دی ہے نا. آج لے ان کی پناہ، آج مانگ مدد ان سے، کل نہ مانیں گے وہ گر تو مان گئے. آج مانو. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم یادیں مناتے ہیں یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ایمان کی تابانی بھی ہے، ایمان کا جلا بھی ہے. تو آپ نے ان ہستیوں کا تذکرہ سن لیا جن ہستیوں نے سفر فرما کر دین کی خاطر ہر مقام پر ڈیرا ڈالا اور ہر ایک کفر کی، قوت کی، طاقت کی اور ظلم اور بربریت کی حالت کو چیلنج فرما کر اسلام کی دعوت دی اور سلامتی کی دعوت دی، ایمان کا بیج بو دیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لہر دوڑ گئی. تو قرآن کریم واجب تعظیم میں ایک مقام پر آیا ہے کہ ان کی ہستیوں کا آپ کیا جائزہ لیں. دیکھو رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے نا، کیا خیال ہے؟ نہیں ہے نا، فرق ہے نا، اندھیرے اور اجالے کا فرق ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح سے زندہ کی اور مردہ کی بھی کچھ فرق ہے نہیں. حل یستوی الظلمات والنور، قرآن نے یہی کہا ہے، دعوت غور و فکر دی ہے. کیا یہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. حل یستوی الاحیاء والاموات، کہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو یہ وہ ہستیاں تھیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے ہیں وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو آج جتنے بھی دور چل رہے ہیں، میں بالکل نیچی سطح پر گزارش اس لیے کروں گا کہ کل ایک تجربہ ہو گیا. حضرت مجاہد دوران مناظر اسلام علامہ سید محمد عرفان شاہ تشریف لائے اور ایسی علمی اور تحقیقی تقریر فرما دی کہ اللہ ان کے علموں میں اور برکتیں عطا فرمائے. لیکن عوام جو سننے والے تھے نا، ان کے پلے کچھ نہیں پڑے. وہ بیچارے ایسے منہ دیکھتے رہ گئے. جو علماء تھے بڑے محسوس ہو گئے. لیکن میں آپ کا اپنا ہوں اور آپ ہی کی سب میں میرا شمار ہے، اس کے لیے میں بہت آہستہ نیچی سطح پر اتر کر کچھ باتیں میں عرض کروں گا تاکہ ہم آئیں، کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں. باقی یہ علماء کا کام ہے جو علمی دیسوں میں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ بھی کرم فرماتا تھا، رحم فرماتا تھا اور آیت کریمہ کا نزول ہوتا تھا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ہمارے آقا کا تو یہ کرم تھا کہ ایک بھی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں آئے. اسی فکر میں ہر وقت لگے رہتے تھے. بارہا قرآن کا مطالعہ فرمائے، تسلی و تشفی دی گئی ہے کہ محبوب آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ اتنی فکر میں کیوں رہتے ہیں؟ لیکن جب سب کی فکر ایسی تھی
تو جو غلام ہو گئے ان کی تو فکر زیادہ ہی ہے۔ خدا کی قسم میدان عرفات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت کریمہ کا نزول ہوا کَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب اسلام بھی مکمل ہو گیا، ساری نعمتیں مکمل ہو گئی اور اللہ اس پر راضی بھی ہو گیا دین اسلام پر، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک کا علم اللہ کے عطا فرمانے سے رکھتے تھے، آج کے دور کے منظر کو سامنے سے دیکھا کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اس پر اندرونی اور بیرونی ایسے فتنے آئیں گے جو جان کے بھی دشمن ہوں گے اور ایمان کے بھی دشمن ہوں گے، کیسے بچایا جائے؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو تسلی اور تشفی دی گئی اپنے محبوب کو، یہ محبوب جب مجھے دین پیارا ہے، محبوب جب تم پیارے ہو اور جو تمہارے غلام ہو چکے ہیں، ہم ان کی حفاظت کا اہتمام فرما دیں گے، اہتمام فرما دیں گے۔ وہ اہتمام ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ نبوت تو آپ پر ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، لیکن یہ ہوائیں جو چلتی ہیں نا تو گرد و غبار آتا رہتا ہے، ہر چیز پر گرد و غبار آتا رہتا ہے، اور 100 سال کا دور بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بڑی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آج کل تو فیشن کا دور ہے نا، تو ماڈل ہر 6 ماہ میں یا سال بھر میں بدل جاتے ہیں، گاڑیوں کے بدل جاتے ہیں، گھروں کے بھی بدل جاتے ہیں، کلر بھی بدل جاتے ہیں، بدلتی رہتی ہے ہر چیز۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان پر بھی ایسی ہی ضربیں لگ جائیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کن کن فرقوں میں بٹ رہے ہیں، کن کن شاخوں میں بٹ رہے ہیں۔ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی ایک گروہ لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، ٹولی در ٹولی، ٹولی در ٹولی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ یہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک آنے والا 100 سال میں جب آئے گا تو جس طرح سے لکھے ہوئے نقوش کو انسان کسی پینسل اور قلم سے دوبارہ لکھ دیتا ہے، انہی نقوش کو تازہ کر دیتا ہے، دین کو ویسے ہی وہ تازہ اور زندہ کر دے گا۔ مجدد کا کام یہی ہوتا ہے۔ دین تو وہی ہے، لیکن جب اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے تو وہ آ کر پھر اس کو نئی تازگی اور زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مجدد اول ہیں، اور پھر جو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہوا، اور پھر اب یہ جو دور ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی اور تشفی دی کہ آپ مطمئن رہیں، میرے ذمہ ہے اس کی حفاظت، جب میرے ذمہ ہے اس کی حفاظت تو میں منتخب کر لوں گا اپنے بندوں میں سے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ جس کو چاہے گا چن لے گا، منتخب فرما لے گا۔ تو رب العزت نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرما دیا۔ ورنہ سوچیں، کیونکہ اب علمی بحث نہیں کرنا ہے، لیکن آپ سوچیں، آپ کی حیات مبارکہ کا آپ جائزہ لیں اور آپ نے جو تصانیف لکھی ہیں ان کا جائزہ لیں، تو یہ آج کا یہ ٹائپنگ کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ پینسل اور قلم کا دور تھا۔ اس کے باوجود اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کی حیات مبارکہ جو 65 سالہ ہے اور 13 سال 10 ماہ میں آپ فارغ ہوئے اور پھر یہ قلم ہاتھ میں لیا، تو ان 65 سال میں سے یہ 13 سال نکال دیں اور آپ کی کتابوں کا جائزہ لیں تو تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں ایک کتاب سامنے آ رہی ہے۔
3 ساڑھے 3 گھنٹے میں ایک کتاب آ رہی ہے، اور ایسی کتاب آ رہی ہے کہ آج بھی کیسا ہی فاضل ہو، پڑھنا تو اپنی جگہ، سمجھنا تو اپنی جگہ، اس کا نام بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس دور میں تقریباً اپنے والد محترم سے، کسی بڑے فاضل کے پاس آپ تشریف نہیں لے گئے، حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے یہ، کیونکہ اللہ نے چن لیا ہے آپ کو، تو کیسا شرح صدر فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی کی کیسی یہ سراپا جھلک اور تصویر ہے، ذرا دیکھیں آپ کہ والد محترم سے فراغت کے بعد جب پہلا ہی فتویٰ لکھا تو والد محترم نے اپنی جگہ چھوڑ دی کہ صاحبزادے آج سے آپ کا ہی یہ کام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے چن لیا تھا، اور پھر اس کے لیے کچھ واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ جس کو اللہ منتخب فرما لیتا ہے، اس میں تقویٰ اور اس میں محبت الہی کا وہ جھلک اور تصور الہی کا وہ نمونہ اللہ پیش فرما دیتا ہے کہ کوئی بھی سامنے آنے والا اس کو بہکا ہی نہ سکے۔ ایک مرتبہ لمبا سا کرتا پہن کر، کیونکہ علم کے ساتھ اگر تقویٰ نہیں، خشیت نہیں، تو وہ علم نہیں، بھائی علم کی تو کمی نہیں ہے نا، ہر دور میں عالم پائے جاتے ہیں، اور آج تو بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، ہر مقام پر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ عالم ربانی جو خشیت الہی کو لے کر اور پھر اللہ کی منتخب ہستی ہو، علم کے ساتھ عرفان بھی ہو، اس کا ملنا جو ہے نا کہیں کہیں کبھی کبھی ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ گر توفیق نہ دے، اللہ گر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں، یہ انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ دیکھیے بچپن ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ تشریف لائے اور عربی میں گفتگو کی، اللہ نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں نے عربی میں ان کا جواب دینا۔ یہ 3.5 سال کی عمر مبارک، کیسی چنی ہوئی ہستی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ۔ تو آپ کا علم لدنی تھا، یعنی اللہ کا عطا کردہ علم تھا۔ عربی میں گفتگو فرمائی، اور تقوی کا عالم، کیونکہ آپ کے قیام اقدس سے لے کر مسجد بالکل قریب ہے، لیکن بیچ میں راستہ جا رہا ہے، خادم 5 سال تک رہا وہاں پر، وہ منظر سب دیکھا میں نے۔ تو جیسے ہی آپ گھر سے نکلے کہ ادھر سے کچھ بازارو طوائف قسم کی نکلی، تو آپ گھبرا اٹھے، اور بالکل بچپنا، تو گھبرا کر آپ نے جو آپ کا کرتا مبارک تھا لمبا، اس کو آنکھوں پہ ڈالا۔ عورتوں کی زبان تو لمبی ہوتی ہے، ہم سب تجربے میں جانتے ہیں نا، برجستہ کہا صاحبزادے، جو ڈھانکنے کی چیز تھی، چھپانے کی چیز تھی، اس کو تو کھلا کر دیا، اور جو کھلا رہنے کی شے تھی اس کو ڈھانک لیا۔ تو آپ کے آنکھوں پر وہی کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور دل بہکتا ہے تو گناہ صادر ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں نا، کیسا ترجمہ فرما دیا، کیسی غلامی کا ثبوت دے دیا کہ نگاہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ تو بچپن کے حالات کو آپ دیکھیں کہ کتنی خشیت، کتنا تقوی، کتنا خوف خدا، اور ہم سب کے لیے کیسی نصیحت۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور بات بچپن کی یاد آ گئی کہ ذوق ہوتا ہے نا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جب گھر میں
تقوی کا، طہارت کا، ذکر کا اور فکر کا، نماز کا اور روزے کا ماحول ہوتا ہے تو پھر بچوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ بچے تم بھی یہ کرو، وہ آٹومیٹک بچہ نقال ہوتا ہے، نقل کرنا شروع کر۔ الولد سر الیابی، یہ باپ کا فوٹو ہوتا ہے، باپ جو کر رہا ہے بچہ وہی کرتا ہے۔ آج جو ہماری سب سے بڑی جو شکایتیں ہیں نا کہ بچے بگڑے ہوئے بچے یہ ہے، اگر ہم صحیح راہ پر ہوں تو انشاءاللہ بچے بھی ہم کو دیکھ کر وہی کام کریں گے۔ تو گھر کا ایک ماحول تقوی والا۔ رمضان شریف کا قریب آ گیا وقت، روزے رکھنا سب نے شروع کر دیے، تو بچپنے ہی میں آپ نے بھی چاہا کہ میں بھی روزہ رکھوں، لیکن یو پی کی گرمی اور جون اور جولائی کا مہینہ، لمبا دن، بچہ کیسے برداشت کرے؟ تو ٹھیک ہے، ہمارے اپنے یہاں بھی حضرت آپ کے ادھر سرحد کی طرف بھی یہی مشہور ہوگا، چیڑی روزہ، بہرکیف، یعنی چڑیا ویسے روزے سے ہوتی لیکن جب جیسے دانا آتا تو چگ لیتی، تو بچوں کو خیر چلو رکھ لو روزہ۔ روزہ رکھا گیا، اور بعد میں ایک کوٹری کے اندر والد محترم نے طرح طرح کا اہتمام فرمایا، جس جس کا ذوق تھا، یہ فرینی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، اور ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ میں ابھی ذہن آپ کا اس طرف لے جا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت وہ عالم نہیں ہے، وہ ہستی نہیں کہ جیسے عام عالم ہوتے ہیں اور یہ ترقی ہو گئی۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب فرما لیا، اور بچپن ہی میں آپ کا یہ حال تھا، پکڑ کر لے گئے۔ صاحبزادے آپ چلو افطاری کر لو۔ کہا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ ہے کہ آفتاب ڈوبنے کے بعد افطاری کی جاتی ہے، یہ آپ نیا طریقہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ کہا حضور بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہا نہیں، بچوں کا اور بڑوں کا کوئی علیحدہ علیحدہ تو باب نہیں ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا میرے بیٹے، بڑا لمبا دن ہے، کچھ کھا لو چپکے سے، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ کہاں ٹھیک ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے ابو جان وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم آنسو آ گئے، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو آئے، اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ تو یہ بچپن آپ دیکھیں آپ کا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا۔ بہرکیف اگر بات چھڑتی ہے تو معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کچھ اور باتیں مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، لیکن ہماری بدقسمتی کہیں جو حالات آج افغانستان میں یا وزیرستان میں یا بغداد میں، شام میں ہو رہے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں بحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ مسلمان ہی مسلمان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس سے بھی بدتر حالات ہندوستان، اب نہیں کہیں بلکہ سارا یورپ اس وقت تو ایک ہی تھا، سارا ایشیا ایک ہی تھا، اس کے بدتر حالات ہو گئے۔ اور انگریز نے جب دیکھا کہ میں اپنے تخت و تاج کو کیسے مضبوط کروں، کہ مسلمان تو بڑے منظم ہیں، مسلمان تو اجتماعی حیثیت سے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے شانہ بشانہ مسجد میں بھی کھڑے ہیں اور باہر بھی نکل رہے ہیں جیسے ایک فوج جا رہی ہے۔ نماز کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے نا کہ کفر پر رعب طاری ہو جائے جب 5 وقت مومن آئے مل کر، اور مومن نکلے اور اللہ اکبر کہتا ہوا نکلے۔ یہ مسلمان تو بالکل ایک بھائی بھائی کی طرح رہ رہا ہے جب تک کہ ان کے اندر اختلاف نہ ڈالا جائے۔ اور وہ اختلاف کس بات کا اختلاف؟ کہ جس پر سب متحد ہیں وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے اسی طرف تو اشارہ کیا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے دل سے نکال۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی شدت سے قلم کیوں چلایا ان ظالموں پر۔ تو ہر دور میں جیسے کہ مولانا کوثر صاحب فرما گئے نا، ایسے ملتے ہیں نا ابو الفضل فیضی جیسے، ہر دور میں ملتے ہیں۔
تو اس دور میں بھی کچھ مل گئے، اور ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ان کی مکالمت الصدرین آپ پڑھ لیں، انہوں نے اقرار بھی کیا ہے۔ جو 2 صدر تھے ان کے، جن میں مکالمہ ہوا ہے کہ ہاں انگریز سے ہمیں اتنا اتنا پیسہ ملتا تھا، 500 روپیہ سے، اس دور کا 500 آج کے 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ان کو ملتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ مطلب انگریز نے ان کو دولت دی اور ایسی کتابیں لکھوا دی جن کتابوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، آپ کے اختیار پر، آپ کے تصرف پر، آپ کی حیات جاویدانی پر، آپ کی عظمت پر حرف آئے تو مسلمان برداشت نہ کر سکے اور آپس میں ٹکرا گئے، آپس میں ٹکرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو وہ قوت طاقت دی کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت تو آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عیسائی بھی یہاں سے گئے، اور عیسائیوں نے جب اسلام کے خلاف اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب زہر اگلنا شروع کیا تو برجستہ امام اہل سنت کا عشق انگڑائی لے کر کھڑا ہوا اور برجستہ سمسام الاسلام نام کی کتاب لکھ کر ان کے منہ پر مار دی اور ان کی زبان بند کر دی۔ ایک طبقہ جو عبد الوہاب نجدی کا فالوور تھا، کتاب التوحید کو انہوں نے تقویت الایمان کی صورت میں عام کیا، اور جس کے اندر وہ عبارتیں ہیں کہ کہتے ہوئے بھی انسان کا بدن لرز جاتا ہے۔ حضور کی توہین پر پوری کتاب ایسی غلاظتوں سے بھری ہوئی ہے کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ محمد یا علی وہ تو کسی چیز کا مختار ہی نہیں، ایسی قدر کرو جیسے بڑے بھائی کی۔ اور یہ اتنی باتیں کہ اللہ کی شان کے آگے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی وہ تو چمار سے زیادہ ذلیل ہے، اس قسم کی حرکتیں۔ اگر نماز میں تصور آ گیا تو نماز بھی گئی، ایمان بھی گیا، یعنی اس قسم کی عبارتیں صراط مستقیم میں تقویت الایمان میں آئی تو ہمارے امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، سبحان السبوح کتاب لکھی، اور الدولت المکیہ آپ نے تحریر فرمائی اور ان کو جواب عنایت فرمایا، اور ایسا دندان شکن جواب دیا کہ مسلمانوں کی اس سرمایے کی، اس ایمان کی حفاظت کے لیے آپ ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملے آئے تو آپ کے دل پر بھی آ رہے ہو گئی، یار محبت کا زمانہ ہے، اخلاق کا زمانہ ہے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ نے ایک فارمولہ دیا ہے، جیسے حضرت نے وہ حدیث پڑھی تھی نا، وہی حدیث ہے، ان احب الاعمال الی اللہ، اعمال میں سب سے زیادہ محبوب جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کے لیے محبت کسی سے کی جائے اور عداوت بھی کی جائے تو اللہ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کی تکمیلیت اس میں ہے کہ کسی کو کچھ دے تو اللہ کی محبت میں دے، اور کسی سے ہاتھ روکے تو اللہ کی محبت میں روکے، کسی سے ملے تو اللہ کی محبت میں ملے، اور کسی سے اگر کٹے جدا ہو تو اللہ کی محبت میں جدا۔ یہی ایک معیار سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے رکھا ہے، اور اسی معیار پر حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی، ہمارے تمام بزرگان دین نے بھی، آپ نے ابھی سنا کہ حضرت مجدد الف ثانی نے بھی بادشاہ وقت کے سامنے اس کا ہی مظاہرہ کیا نا، اس کے سامنے سجدہ تعظیم ہی نہیں کیا، جیل جانا گوارا کیا،
سارے بزرگوں کا یہی وتیرہ رہا، سب کا یہی رہا۔ تو سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے محبت کا یہ معیار بتلا دیا کہ محبت کامل کب ہوگی، والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مظاہرہ کب ہوگا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن جانے، اور جو رسول اللہ کے دشمن ہیں محبت رسول کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو اپنا ہی دشمن جانے۔ یہ محبت کا معیار آپ نے بتلا دیا۔ اور اگر نمازیں پڑھتے ہیں، واقعی روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کلمے کو عام کرتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ذکر خدا جو ان سے جدا ہو نزدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا ہو نزدیو، واللہ یہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے۔ یہ ایک نقالی ہے، جو کچھ ہے نقالی ہے۔ بھئی ایک ڈرامہ ہوتا ہے نا، ایک وقت کا بادشاہ ہو جاتا ہے، وقت کا وزیر ہو جاتا ہے، اور نامعلوم کیا کیا ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے اس کا لباس، اس کا چہرہ، مورا، یہ وہ ایکٹنگ سب یہ بتلاتی ہے کہ یہ تو بادشاہ لگ رہا ہے، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ لباس اتارتا ہے یہ بھئی یہ تو نقل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے نماز خیر عمل، روزہ خیر عمل، زکوٰۃ خیر عمل، حج خیر، یہ سب بہتر ہے، لیکن محمد رسول اللہ سے کٹ کر اگر ہیں، آپ سے چھٹ کر اگر ہیں، آپ کی عداوت میں اگر ہیں، تو وہ سب منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ سب منہ پر مار دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس کے لیے یہ نقاریاں خدا کی بارگاہ میں کام نہیں آئے گی، محمد رسول اللہ کی غلامی کام آئے گی۔ یہی سبق امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ جنہوں نے توہین کی اور آپ کی سطح کو گرانے کی کوشش کی، تو بنیاد تھی یہ دین کی محمد رسول اللہ۔ دین عمارت ہے تو بنیاد محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ لفاظی نہیں، آپ پڑھیے قل هو اللہ احد، اللہ کو احد، اللہ کو واحد اور اللہ کو ایک ہم کیوں مان رہے ہیں، کیسے مان رہے ہیں؟ بھی قرآن میں آیا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک۔ میں اپنے دعوے کی دلیل دے رہا ہوں، قرآن میں آیا۔ قرآن کہاں سے آیا؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نظر ہوا ہے، لیکن کہاں آیا؟ نزل علی محمد، نزل علی قلبک، روح الامین لائے اور آپ کے دل پر اتارا۔ تو کیا سبق ملا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وحدت کا گینا ہے۔ وحدت اگر ظاہر ہوگی تو زبان مصطفیٰ سے ہوگی۔ تو دین اگر عمارت ہے تو بنیاد محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور جو عمارت کا دشمن ہوگا وہ بنیاد کا بھی دشمن ہوگا۔ تو جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے تو وہ اسلام کا بھی دشمن ہے۔ نوزیلہ علی محمد، تو پہلے تو محمد رسول اللہ کو ماننا ہوگا نا۔ اسی کو امام اہل سنت نے پھر سب کو چیلنج کیا اور برجستہ کہہ دیا کہ جس کو تم کمزور بتلا رہے ہو، جس کے علم کو تم ایسا بتلا رہے ہو، جس کی عظمت کو گرا رہے ہو، ارے نادانو محبت کی آنکھ سے دیکھو، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، میری جان۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کی بنیاد اور ایمان کی شرط محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور یہ تجربہ ہو چکا۔ علماء یہود نے تجربہ کر لیا، ان کو بڑے دعوے تھے کہ تو ہم تو انبیاء زادے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ جب ہمارے آقا اس دین توحید کو لے کر گئے
تو انہوں نے برجستہ کہا کہ کوئی نئی چیز لائے ہو؟ نحنو ابناء اللہ و رسولہ. برجستہ کعب ابن اشرف پر جب آپ کو جھڑک دیا، آپ کو تکلیف ہوئی، اللہ نے تسلی دے دی، محبوب فرما دیجئے کہ آپ کی چوکھٹ اور آپ کا دامن یہی معیار ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ لاکھ دعوے کرتے رہیں، اللہ ان کے منہ پر مار دے گا. دامن مصطفیٰ میں آ، پائے حبیب تھام لے، پیارے نبی کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، تب یہ کلمہ، یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ سب کام آئیں گے، سب منہ پر مار دی جائیں گی. تو ایسا ہی کیا. تو اب یہ جو شدت، یعنی جب تک کہ دشمن کو دشمن نہ سمجھیں گے محبت ہماری کامل نہیں ہوگی. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا پیغام. ایک مرتبہ فاضل مراد آبادی حضرت علامہ سید نعیم الدین صاحب، یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ بہت ہی عظیم اور بہت بڑی ہستی تھی. مشورتاً مؤدبانہ یہ گزارش کی، میں اس کو ذرا مختصر کر دیتا ہوں چونکہ مجھے وقت کا پورا خیال ہے، کہ حضور آپ کے قلم میں اتنی تیزی ہے، یا کہیں کہیں اتنی سختی عوام کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ پڑھ کر رکھ دیتے ہیں، ذرا اس میں نرمی لے آئیں تاکہ وہ پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے غلام بن جائیں. میں مختصر کر رہا ہوں، بات تو بڑی ہے، مگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ یہ دشمن رسول جنہوں نے ایسی ایسی گالیاں دی ہیں میرے آقا کو، اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور قوت ہوتی تو میں تو جہاد کرتا اور تلوار سے ان کی خبر لیتا، لیکن میں مجبور ہوں. تو قلم کی یہ شدت، اے نعیم الدین، میں نے اس لیے پڑھتی ہے، میری نیت یہ ہے کہ اس شدت کو پڑھ کر وہ مجھے گالیاں دے، میرے آقا کو نہ دے. مجھے گالیاں دے، میں حضور کے لیے ڈھال بن جاؤں، ڈھال بن جاؤں، تاکہ اس طرح سے میرے آقا کی عزت اور ناموس محفوظ ہو جائے. ذرا نیت تو دیکھیں آپ. اس نیت سے میں نے شدت کی ہے کہ مجھے وہ گالیاں دے، رسول اللہ کو نہ دے. کس طرح سے ایمان کی حفاظت بھی فرمائی اور دشمنوں کو للکارا بھی. اس سلسلے میں ایک مختصر سی بات اور عرض کر دوں میں کہ محدث اعظم ہند، یہ جو مدنی میاں اور ہاشمی میاں تشریف لاتے ہیں، ان کے والد محترم محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے پیلی بھیت شریف میں. تو محدث سورتی ہر بات میں مثال لاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی، ہر بات میں مثال لاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی. تو محدث اعظم ہند سے رہا نہیں گیا کہ حضور آپ تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں، اور ذکر زیادہ آپ ان کا اعلیٰ حضرت کا فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بہت عظیم ہستی گزری ہے محدث سورتی، اللہ اکبر. تو ان کا بدن لرز اٹھا اور کہا، اے محمد، محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام، یہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ میں ان کا مرید ہوں، اور میں نے علم مولانا محمد اسحاق سے پڑھا ہے، علم ان سے پڑھا ہے، مرید ان کا ہوا ہوں. تو علم کی نعمت وہاں سے ملی ہے، بیعت کی نعمت وہاں سے ملی ہے، لیکن ایمان کی لذت اعلیٰ حضرت سے مجھے ملی. ایمان کی لذت مجھے جس سے ملی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. میں اس لیے امام اہل سنت کو زیادہ یاد کرتا ہوں. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت امام خطیب مولانا عبدالرؤوف صاحب کو بھی، ہمارے صوفی باصفا صوفی زمان صاحب کو بھی، تمام اراکین کو اور آپ تمام کو، کہ آپ نے ایسی ہستیوں کی یاد میں آج یہ دن منایا کہ جن ہستیوں نے، کسی نے ایمان کا بیج بویا ہے تو کسی نے ایمان کے بیج کی حفاظت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس دیار غیر میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
دشمن رسول کو دشمن رسول سمجھ کر اس سے دوری اختیار کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور محب رسول سے محبت اور الفت کر کے اپنی جماعت میں اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرمائے، اور اس ادارے کو ہمیشہ اسی طرح سے باغ و بہار کے ساتھ ہرا بھرا رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ حضرات محترم، الحمدللہ یقیناً حضرت صاحب کے خطاب سے ہمارے دلوں کو جلا بخشی۔ اللہ رب العزت حضرت صاحب کے علم و عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ سرمایہ ہے اہل سنت کا، وہ باتیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، وہ ان سے مل جاتی ہیں۔ ان کے تجربات، ان کی عمریں تمام ساری کی ساری دین کے لیے ہی وقف تھی، اور وقف ہے، اور وقف رہے گی۔ تو رب العزت ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا جمع ہونا، بیٹھنا، سننا، سنانا، اور اس کے بعد عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔